नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहुम मुअक्किबातुन मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही। उनके लिए आगे पीछे आने वाले फरिश्ते हैं जो आगे और पीछे आते हैं। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, और हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। आयत के इस हिस्से में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले प्रोग्राम में बात कर ली। ज़िम्नन ये कि ये फरिश्ते जो हैं ये इंसान के साथ भी होते हैं, करामन कातिबिन भी कहा गया इनको, और ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं फरिश्तों की असर और फजर में। फजर वाले जो फरिश्ते होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं, तो आगे पीछे आते हैं फरिश्ते। यानी फजर वाले जो है वो असर तक काम करते हैं, फिर असर वाले आ जाते हैं तो फजर वाले चले जाते हैं, तो ये आगे पीछे आते हैं। और ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसके आगे और पीछे यानी इंसान के दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं। मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही, उसके आगे और पीछे होते हैं। और करना क्या होता है इन्होंने? यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। ये माल भी नामे भी लिखते हैं कि अल्लाह क्या इंसान कर रहा था। इस हदीस से मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और जो है असर के फरिश्ते जब ड्यूटियाँ चेंज होती तो जब अल्लाह के पास पहुँचते हैं, फजर वाले जब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो अल्लाह पूछता है कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया? तो अगर हमने नमाज़ पढ़ी होगी तो कहा वो कहेंगे कि हमने उसे नमाज की हालत में पाया। और इसी तरह असर के वक्त अगर असर की नमाज़ पढ़ी होगी तो जब ड्यूटी चेंज होगी तो असर वाले फरिश्ते कहेंगे कि हमें इस हाल में छोड़ा हुआ, कि हमने उस शख्स को जिसके बारे में अल्लाह पूछ रहे हैं इस हाल में, या बंदों के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमने फ़लाँ शख्स को इस हाल में पाया कि वो तेरी नमाज़ पढ़ रहा था। तो इसलिए नमाज़ों का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख्याल करना। अल्लाह के हुक्म से हिफाजत भी करते हैं कि हमें कोई भी हादसा, कोई भी ज़रा सा भी मसला हो तो हम देखते हैं कि हमें कैसे बचा लेते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान कहता है कि मैं बाल बाल बच गया, किसने बचाया? अल्लाह ने, क्योंकि मिन अम्रिल्लाह यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के तकदीर के फ़ैसले से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने आँखों पे बहुत सारे लोगों के जब निशान दिया जाता है, शनाख्ती निशान, तो आँखों के नीचे निशान, आँख के ऊपर निशान। आँखें तो अल्लाह ताला सलामत रखता है, ये अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत कर रहे होते हैं। टूटी फूटी आँखें तो बहुत आपको नज़र आ जाएंगी, उसकी ऐनक टूट गई, लेकिन फूटी हुई जो है आँखें बहुत कम नज़र आएंगी। ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं इंसानों की। आयत का अगला हिस्सा बड़ा अहम है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह किसी कौम का हाल नहीं बदलेगा, किसी की हालत नहीं बदलती जब तक कि वो अपने आप को खुद ना बदल ले, चाहे अच्छाई की तरफ हो चाहे बुराई की तरफ। अगर एक कौम अच्छी चल रही है तो वो बुराइयों की तरफ लग गई तो उन्होंने उस हालत को बदल लिया, तो फिर अल्लाह की नेमतें बदल गई उनसे, अल्लाह का मामला उनके साथ बदल गया। और एक कौम बुरे अमल कर रही थी, फिर वो अच्छाई की तरफ आई तो फिर अल्लाह का मामला फिर बदल गया। अब अल्लाह की नेमतें उनकी तरफ आनी शुरू हो गई। अल्लाह का फैसला और तकदीर अटल है। नेमत की नाकदरी करने वालों से अल्लाह नेमतें वापस ले लेता है। अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह किसी कौम को नेमत देने के बाद वापस नहीं लेता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदल ले। शुक्रगुजारी के बजाय ना शुक्री की तरफ आ जाए, फरमा बरदारी के बजाय ना फरमानी की तरफ आ जाए, अल्लाह के दीन को कायम करने के बजाय अपनी मन चाही शरीयत नाफज करे, जो आज हमारे मुल्क में हाल है। जब किसी कौम को आज़ादी, सलामती, इस्तेकाम, खुशी, खुशहाली ये सब कुछ मैसर हो और आफियत भी मैसर हो और अल्लाह ने ये नेमतें अता की हों, तो वो नेमत उनके लिए उस वक़्त तक तो रहती है जब तक कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी में रहें, नहीं तो फिर अल्लाह ताला उस नेमत को सलब कर लेता है, वापस ले लेता है, जब वो मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर दें और अपने आप को नेमत का अहल साबित ना कर सके। हम मुसलमान अपनी तारीफ पर नजर डालें, क्योंकि ये आयत हम सब के लिए है, हम सब की। और ये कौम जो बनती है ना, ये अफराद से बनती है, अफराद से बनती है ये कौम। हर शख्स है मिल्लत का सितारा। मिल्लत जो है एक आसमान की तरह है और हम सब सितारे हैं, तो रोशनी हम सबको अपने अपने अंदर पैदा करनी है। हालात का रोना नहीं रोते रहना,
کہ حالات ایسے تھے. حالات میں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. جس کا جو ارادہ ہو نا آخرت کا، اور کوشش کرے جس طرح کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور ایمان کی حالت میں کوششیں کرے، اللہ پر ایمان رکھتا ہو کامل، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کوششوں کی بڑی قدردانی کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے. اصل بات مجھ سے اور آپ سے درکار کوششیں ہیں. ہماری کوششوں کے عوض اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماحول بہتر ہو تو وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری قوم اس طرف نہ آئے. ہاں، آخرت کا فیصلہ جو ہے، پوری قوم اس وقت کامیاب ہوگی جب کہ سب یا اکثریت اپنے آپ کو بدلے گی. آخرت کا فیصلہ تو انڈیویجول یعنی ایک ایک کا علیحدہ ہے، اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہو جائے گا. آج ہم مسلمان اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہرا دور، آپ کی سیرت، کتنی محنت نظر آتی ہے ہمیں. مکے میں کیسی محنت تھی، دعوت و تبلیغ. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو. آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سمیہ اور ان کے شوہر کو اللہ اکبر بری طریقے سے قتل کر دیا کیونکہ غلام تھے ابو جہل کے. آپ کے سامنے بہت سارے صحابہ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا. آپ ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے کیونکہ ابھی موقع نہیں تھا. اگر ابھی ٹکراؤ کیا جاتا تو دعوت وہی ختم ہو جاتی. پوری حکمت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت دی. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، موقع کو دیکھنا ہے کہ کہاں کیسی بات کرنی ہے. بہرحال پھر ایک دور آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورے ہونے لگے کہ یا آپ کو قید کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر قتل کر دیا جائے. اور پھر فیصلہ یہ ہو کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن انہوں نے اپنی تدبیر کی، اپنی مکر اور فریب اور چالیں تیار کی. واللہ خیر الماکرین. تو اللہ کی تدبیر اللہ اکبر وہی ثابت ہو کر رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، ان کی آنکھوں میں اللہ اکبر دھول ڈالتے ہوئے نکل گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص مدد کی. ابو بکر صدیق آپ کے اس سفر کے، ہجرت کے سفر کے ساتھی تھے. بہرحال مسلمانوں پر بہت عظیم دور آئے. ابو بکر صدیق کا اللہ اکبر یا 2.25 سالہ دور بڑی محنت کا دور تھا. پھر عمر فاروق کا دور، جس کا ڈنکا آج بھی پوری دنیا میں بجتا ہے، چاہے اسکینڈینیوین کنٹری ہو، جس کی بھی جہاں بھی ترقی نظر آئے گی آپ کو نظر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت دور، پہلا بحری بیڑا بنا، کتنی ترقی ہوئی. لیکن پھر سازشیں بھی ساتھ شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 6 سالہ دور، 6.5 سالہ، اور پھر حضرت حسن کا 6 ماہ کا دور. یہ حالات راستہ ہے. بہت مشکلات بھی آئی، لیکن آہستہ آہستہ پھر زوال بھی آیا. پھر خلافت کے ساتھ کیا ہوا، اللہ اکبر. پھر بغداد کے ساتھ کیا ہوا. پھر جب علم بے مقصد کاموں کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا اور بے مقصد چیزوں پر بحث ہونی شروع ہوئی، تو پھر اینٹ سے اینٹ بجی. درائے دجلہ جو ہے، اللہ اکبر، وہ کتابوں کی سیاہی، اور مسلمانوں کے اتنا علم تھا مسلمانوں کے پاس جو لکھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے خون سے بھر گیا. تتار کا جو اللہ اکبر فتنہ اٹھا، چنگیز خان اینٹ سے اینٹ بجا دی. گردنوں کے اس نے مینار بنائے ان مسلمانوں کے، کیونکہ ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا جو اللہ ہم سے چاہتا تھا. ایک دفعہ پھر مسلمانوں نے ترقی کی. اللہ اکبر. ہم دیکھیں، ہم مسلمانوں نے بار بار ترقیاں کی، اور وہ صرف اللہ کی نعمتیں ہمیں جو اللہ نے نوازا اس کی وجہ سے کی. ایک وقت تھا جب ایشیا، افریقہ، یورپ، 3 بڑے اعظموں میں ہم مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن مسلمانوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے، نااہلی اور اللہ کی نعمتوں کی اللہ اکبر ناشکری کرنے کی وجہ سے ان عظیم حکومتوں کو گوا دیا. اور آخر میں اسپین میں دیکھیں، مسلمانوں نے 800 سالہ حکومت کی. 800 سال. مگر پھر یاشوں میں پڑ گئے، رقص و سرور کی محفلیں، شراب و کباب کی محفلیں. دین میں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. بحث سے برائے بحث، آزادی، اللہ اکبر، اور سلامتی اور استحکام اپنے ہاتھوں سے خود ہم نے ڈبویا.
خود میں نے اور آپ ہمارے ہی بھائی تھے وہ سب. آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ غور و فکر کرتے ہیں. پھر آپ نے اسلامی اتحاد مرکزیت کو طواف الملوکی میں تبدیل کر دیا. پھر ہم پر ایک خوبصورت دور آیا اللہ اکبر سلطنت عثمانیہ کا بھی. لیکن کیا ہوا پھر آہستہ آہستہ یہ اشیاء وہی کنیزیں بدلی گئیں، وہی شراب و کباب کی محفلیں، وہی رقص و سرور کی محفلیں. پھر اسی وجہ سے آخرکار کمزور ہوتے ہوتے سازشیں اتنی ہوئی کہ خلافت راشدہ بھی جو جس طرح ختم ہوئی تھی وہ تو ہے 30 سال چلی، اور اللہ اکبر خلافت عثمانیہ بھی ختم ہوئی. پھر ہم مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی مرکزیت ختم ہو گئی. خلافت کو ختم کیا گیا کیونکہ یہودیوں کو نظر آ رہا تھا کہ خلافت رہی تو ہمارا کام نہیں بن پائے گا. مسلمان کٹھے ہوئے تھے ایک جھنڈے کے تلے، اب سب کو علیحدہ علیحدہ کر دو. اور جس نے بھی امت کو جوڑنے کی کوشش کی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. یہ پہلے بھی ہوا، سیمنٹ بنار اس کی نشانی ہے. وہاں پر جو لوگ تھے ان سب کو ایک ایک کر کے جو ہے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا. صدام حسین عراق میں جو یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، اللہ اکبر جب پھانسی چلائی گئی تو اس کے چہرے پر سکون تھا. پھر لیبیا میں کرنل قذافی ہو، یاسر عرفات ہو، یہاں اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، اس کو بھی پھانسی لگا دی گئی. جنہوں نے اکٹھا کرنے کی، ہم کرداروں پہ بات نہیں کر رہے، اس عمل کی بات کر رہا ہوں میں جو انہوں نے کیے. شاہ فیصل مرحوم جو اس کے مرکزی کردار تھے، ان کو ان کے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروایا گیا. اور پیچھے وہی یہود نظر آئے کہ بھتیجا جو ہے کسی یہودی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا. اسپین میں جو ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. پورا اسپین آج عیسائی قومیت میں بدل چکا ہے اور انہوں نے ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہنے دیا. ایک مسلمان بھی چن چن کے مرا. گرناتا، قرطبہ، بڑے بڑے نام، اللہ اکبر، جہاں کیسے کیسے اسکالر پیدا ہوئے اسلام کے، کیسے کیسے لوگ جنہوں نے محنتیں کی. قاضی ایاز ہوں، علامہ ابو العاص قرطبی ہوں، علامہ عبداللہ قرطبی ہوں، قاضی ابو بکر ہوں، ابن عربی ہوں، اس کے علاوہ بہت سارے نام، اللہ اکبر. پہلے بھی بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی پیدا کرتا رہا اپنے بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے اللہ کے دین کے لیے اور اس مشن کے لیے کہ اللہ کا دین قائم ہو قربان کی. ان لوگوں نے تفسیر، حدیث، فقہ میں عظیم تصنیفات مرتب کی جن کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا کہ اسپین میں جو 800 سالہ مسلمانوں کا دور تھا، اسلامی فنون نے ترقی کی. یورپ والے یہاں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے. یقین جانے پورا یورپ جو ہے وہ جاہل تھا اور یہاں سے تعلیم ہم نے دی. پھر ہندوستان میں دیکھ لیں کیسی کیسی شخصیتیں پیدا ہوئیں، مجدد رفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں، اور پھر شاعروں میں دیکھ لیں، خطیبوں میں دیکھ لیں، الطاف حسین خالی ہو، علامہ اقبال ہو. ان کے کلاموں میں ایسا جوش تھا جو امت کو ہلا رہا تھا. لیکن پھر امت جاگی بھی اور الحمدللہ اللہ نے قائد اعظم جیسے محمد علی جناح جیسا عظیم لیڈر دیا جس نے ہمیں یہ پاکستان اللہ نے ہمیں تحفہ دیا رمضان میں 27ویں رات میں. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، نعرہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آج جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یقین کرے اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دل ضرور ہوئے گے خون کے آنسوں سے کہ کیا ہوا. اسی پر الطاف حسین خالی نے کہا تھا کہ بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، مانے نہ مت ہے جزر کے بعد دریا کو جو ہمارے اتر نہ دیکھے. کتنے ملک بن گئے، کتنے ملک بن گئے. آپ دیکھیں جاپان، ہیروشیما کے 2 شہر پورے مکمل تباہ، ایٹم بم مارا ظالم امریکہ نے اس وقت انسانوں کو ختم کیا. جرمنی میں کیا ہوا، اللہ اکبر، جرمنی تباہ ہو گیا، پورا یورپ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. لیکن پھر بن گئے. ایون کہ اسرائیل جس کا کوئی ملک ہی نہیں تھا، چاہے سازشیں کہہ لیں چاہے محنتیں کہہ لیں، وہ بھی بن گئے. اور امت مسلمہ کا کیا حال ہے. پاکستان ہم نے جو حاصل کیا تھا اور کتنی قربانیاں تھی، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، کئی ہزار عورتوں کی عزتیں ٹوٹی اور کئی دریاؤں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے اپنی عزتیں بچائیں. کئی عورتوں نے، کیسے کیسے لوگ پہنچے. ایسی عظیم نعمت کا ہم نے کیا حق ادا کیا، میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے گرے بانوں میں جھنکے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں اکثر بیان کرتا ہوں، دونوں صحیح بخاری کی ہے، کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جو تم پڑھتے ہو، اور جو تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے اور اس طرف منہ کر نماز پڑھتا ہے جس طرف تم پڑھتے ہو، تو وہ مسلمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے، یہود و نصارہ کے اور میری امت کے 73، اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، صحیح حدیث۔ کانپتے کیوں نہیں ہم ایسی حدیثیں سن کے؟ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اور میں ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ہم نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت پڑھتے ہیں، نعتیں ضرور پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ پڑھنی ہے نعتیں، لیکن سیرت کو پڑھیں، وہ اخلاق اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ نے تو جد و جہد کی ہے، پوری زندگی آپ کی جد و جہد پر محیط ہے۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن آپ کے سینے مبارک پر اتارنا شروع کیا، غار حرا میں اتر کر حرا سے سوئے کو مارایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کی پوری مبارک زندگی آج بھی محفوظ ہے، آپ کے صحابہ کی مبارک زندگی آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن ہم ہیں کہ بس ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے فروئی مسئلوں پر ایک دوسرے سے بحثیں کر رہے ہیں۔ اور اسلام کا کیا حال ہے، دین کتنا قائم ہے ہماری زندگیوں میں، ایز اے انڈیویجول، ایز اے ہول، ایز ملک میں، اس کے لیے نہ جدوجہد ہے نہ محنت، کیونکہ ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرقہ بندی ہے کہیں جاتے ہیں، کیا آپ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عفان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان بھی ہو، آپس میں لڑ رہے ہیں، یقین جانے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ملک ہم نے حاصل کر لیا، آزادی مل گئی، سلامتی و استقامت، سب کچھ میسر آ گیا، لیکن کیا کیا؟ اللہ کا قانون ہم نے قائم کیا؟ کرنا تو یہ چاہیے تھا جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں فرما رہے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین پر اقتدار دیں نا، ملک دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ قائم کریں شریعت کو، نماز کا جو نظام ہے اس کو قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کیا کرے کہ امر بالمعروف کے لیے ایک پورا ادارہ بننا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور منع کرے، برائیوں سے روکے۔ یہاں تو یہ صاحب ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایک شخص جو ہندو ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ شراب پر پابندی لگائیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں لگانی۔ اللہ اکبر، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر فیصلے تو اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ چاہے یہ تھا مسلمانوں نے جس وعدے پر ہم نے یہ اور جس نعرے پر لیا تھا، یقین جانے کہ نماز اللہ کی شریعت قائم کریں گے، نماز اور زکوٰۃ کا نظام۔ ہم سورہ توبہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا گیا اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب وہ نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر مشرک یہ کام کر لیں، مسلمان کلمہ پڑھ کر نماز اور قائم، تو ہم تو وہی نہیں کام کر رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو کہا جا کے سب سے پہلے انہیں ایک اللہ کی طرف تعلیم دینا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ، پھر انہیں کہنا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ مان لیں۔ جب یہ مان لیں تو پھر انہیں کہنا کہ تم پر 2 چیزیں فرض کی جا رہی ہیں فی الحال، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، نماز 5 کرنا وہ پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ہم الحمدللہ بزنس کمیونٹی کو میں جانتا ہوں، میں اسی میں سے ہوں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ٹیکسز بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یقین جانے کیا کہیں اور کہاں لگتے ہیں۔ اس لیے میں حکمران طبقہ جو ہے اس کی بھی توجہ دلاؤں گا۔ کہا کیا تھا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام تھا کہ یہ زکوٰۃ ہم تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے ہی غریبوں پر خرچ کریں گے۔ اور آج غریب جو ہیں بجلی کے بل دیتے ہوئے، یوٹیلیٹی بل جو ہے دیتے ہوئے، گیس کے بل دیتے ہوئے، اور آٹے دالوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، یا عزت نیلام ہو رہی ہے۔ یقین جانے عزت نیلام ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے سمجھے، ان سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر جواب دہ ہیں، جس کے بعد جتنا اختیار ہے جو کچھ ہے اس سے اسی حساب سے اس سے پوچھ ہوگی۔ بہرحال آج لگ بھگ 80 سال ہو گئے، لیکن آج ہم نے نہ صرف اس وعدے کو پورا کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے، بلکہ اب تو اس کے لیے کوششیں بھی چھوڑ دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ کر رہے ہیں انڈیویجولی، جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے پہلے کہا کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھوں ہماری کوشش پہ ہونا ہے۔ سود، اللہ اکبر، جس کے لیے کہا ایک واحد گناہ ہے، جس کے لیے کہا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا، تیار ہو جو جنگ کے لیے۔ اور ہم وہ جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا میں بہت بڑا سود جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے بینک لے رہے ہیں،
जापान में 1% भी सूद नहीं है। एक वो बल्कि कहते हैं कि तुमने पैसे रखवाए तो हम तुम्हारे पैसे की हिफाजत कर रहे हैं, तुम्हें ड्यूटी दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा टैक्स लेंगे। और यहाँ सूद, रिश्वत का बाजार ऐसा है कि रिश्वत के बगैर जायज़ काम भी नहीं होता। अल्लाह अकबर, जायज़ काम, नाजायज़ तो चलो ठीक है, क्योंकि रिश्वत के बारे में जो हदीस आती है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है। लेकिन कुरान में जो आयत है रिश्वत का मतलब समझाने के लिए, 187 नंबर आयत है गालबन सूरह अल बकरा की, कि अपने माल तुम हुकाम तक या ऊपर इसलिए पहुँचाओ ताकि लोगों का हक खा सको। तो हम तो अपने हक लेने के लिए भी पैसे देने पर मजबूर हैं। क्या उसका जवाब देंगे जो रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं कर रहे? अल्लाह अकबर, बेहयाई है तो वो देख ले कि हमारी नस्ल को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। होटलों में, रेस्टोरेंटों में जाके देखें, मैं परेशान हो जाता हूँ, यकीन जाने मैं तो जाना चाहता भी नहीं और जाता भी नहीं। बहुत सारी जगह पे देख बैठ ही नहीं सकते, कहाँ बैठे? ये है मुसलमान मर्द और औरतें। इसलिए पाकिस्तान हमने हासिल किया था, वही जो हिंदुओं के त्यौहार है वो सब के सब, बल्कि उनसे बढ़कर हम में आ गए। क्या दिवाली शबरात हमने बना ली, मनाशरी बना ली, वही पटाखे, वही जो सब कुछ हो रहा है। और फिर क्या ईद पे, और फिर आप तो दिवाली भी हम, अल्लाह रहम करे, वो जो वो खेलते हैं, रंग फेंकते हैं, वो तो सारी रस्मात हम छोड़े ही नहीं, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हम वही शादी के 10-10 फंक्शन हो रहे हैं जो हिंदू करते थे। अब यकीन जाने मैं क्या कर सकता हूँ, हम सब सोचे कि हम कहाँ खड़े हैं। शादी तो एक वलीमे का फंक्शन था, लेकिन हमने उसको मुश्किल बना दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया और जिना को आसान कर दिया। अल्लाह अकबर, झूठ हमारी जड़ों में बस चुका है, यकीन चले, जड़ों को हमारी खोखला कर दिया है। ना हमारी मुआशरत इस्लामी, ना मुईशत इस्लामी, अल्लाह से बेवफाई की वजह से नफाक और इस्लाम को नाफज ना करने की वजह से हमारे अंदर नफाक पैदा हो चुका है। याशी, बेहयाई, झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, अल्लाह अकबर क्या कहूँ, बेकारीपन, आज सब जगह से हमें रिपोर्ट किया जाता है कि हम मांगते हैं जाके, अल्लाह के घरों में मांगते हैं, यकीन करें झूठ बोलते हैं, सब ने लगा है फिर लोगों से मांग रहे हैं। हमारे मुआशरे में हुकाम से लेकर अवाम तक सब के सब इससे बबरा नहीं है। IMF से जाकर मांग रहा है और खुद खरबोपति है। अल्लाह अकबर, और हम सब अल्लाह ताला की नाफरमानी में दिन रात मशगूल है। मैं अपने आप को भी लूँ कि मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को सुधारूँ, अपनी ज़ात से शुरू होगा। अल्लाह सुब्हान ताला हमारी करतूतों की वजह से हमसे आधा मुल्क तो ले चुका है, लेकिन फिर भी हमने नसीहत नहीं पकड़ी। पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान का नाम मशरक़ी पाकिस्तान भी नहीं रखा, उन्होंने बांग्लादेश रखा कि हम नाम ही नहीं रखेंगे। असल बात यह है कि निफाक क्यों पैदा होता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाने सूरह तौबा की आयत नंबर 75 और 76 में, वमिनहुम मन अहदल्लाह ला इन आताना मिन फजली, के अल्लाह तूने अगर अपने फजल से हमें मुल्क अता कर दिया ना, हमें दे दी कहीं पे इक़्तिदार, लनसद्दक़न्ना वला नकुनन्ना मिनस सालिहीन, तो हम ज़रूर अल्लाह तेरी बात मानेंगे, सदक़ात भी करेंगे और नेक साले हो जाएंगे। फलम्मा अताहुम मिन फजली, जब अल्लाह ने दे दिया फजल से हमें मुल्क भी, हमें सब कुछ मिल गया, क्योरा माइन हमारे पास दुनिया की 8 चोटियों में हमारे पास बनी बनाई ग्वादर की पोर्ट, हमारे पास कराची की पोर्ट कासम, हमारे पास क्या नहीं है, रेगिस्तान हमारे पास, दरिया हमारे पास, एक डैम नहीं बना सके, चाइना ने हज़ारों डैम बना लिए हैं, बाद में हमसे आज़ाद हुआ। अल्लाह अकबर, क्या कहूँ। फलम्मा अताहुम मिन फजली, जब अल्लाह ने फजल से अता कर दिया, बखिलू बिही व तवल्लु वहुम मुरिज़ून, तो उन्होंने बुखल किया, उन्होंने अल्लाह का हक अदा नहीं किया और मुंह फेर लिया। आधा मुल्क लूट चुका, हमसे टूट चुका, अब भी यार बाकी आधा मुल्क जो है वो अंदरूनी और बैरूनी खतरात की जद में है, लूट खसूट, कत्ल गारत और क्या मैं कहूँ, दुश्मन हमारी सरहदों पर खड़े हैं। लेकिन हम हैं कि हम बदलने को तैयार ही नहीं, हम एक दूसरे के गर्बान पकड़ रहे हैं। अनार की किल और लाख उन्नत का दौरा है। अल्लाह से दुआ इल्तिजा है कि हमें अल्लाह अभी खोज के नाहुन लेने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की नेमतों की कदर करना अल्लाह करे हम सीखे और उसकी तौफीक अल्लाह अता फरमाए, काम और वाम इस्लाम के काम पर अमल करें। हम सब क्या गरीब, क्या अमीर, क्या हुकाम, क्या जो है महकूम, क्या उन इस मुल्क में जितने भी रहने वाले हैं, सब के सब हर सिटीज़न, हर शहरी के लिए है खिलाफत रास्ते की तर्ज पर इस्लामी निज़ाम कायम हो, हुकूमत कायम हो, नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम हो, पाकिस्तान में अमन और खुशहाली हो, सिर्फ आटा दाल और यूटिलिटी बिलों के लिए लोगों की इज़्ज़त नीलाम ना हो। बाकी मानदा पाकिस्तान को सलामत अल्लाह रखे, दुआ तो है इस पाकिस्तान के हम साथ है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, यकीन जाने अल्लाह ने ऐसा मुल्क दिया है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने 27वीं रात में दिया है, लेकिन क्या कहें, इकबाल ने इस पर कहा था, वाए नाकामी के मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। तुझको बताता हूँ तरह उम्म क्या है, शमशीर व सनान अव्वल ताउसु रबा बाहर, वो
انہوں نے تلواریں پکڑی اور پوری دنیا پر 3 بڑے اعظموں پر چلے گئے، 22 لاکھ مربع میل پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 10 سال 11 سال کے بعد وہ 22 لاکھ مربع کے مالک بن گئے۔ اور آج ہم کیا ہیں، طوس و رباب، ناچ گانا، آلات موسیقی جن کو حرام کیا گیا انہیں میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ترقی و عروج، کامیابی کے خواب ہم نے قومیں دیکھتی تھی، آج جنون جذبہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ میوزیکل پروگراموں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے۔ بس میں اس پر جتنا بھی بولتا جاؤں کام میں یقین کریں۔ وہ قومیں، وہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے تو ستاروں کو چھو لیا۔ اللہ اکبر، کہاں ترقی ہے، 22 لاکھ مربع میل، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، وہ عمر فاروق جن کی دہشت ایسی تھی، جن کو چابیاں خود پکڑا دی انہوں نے، اللہ اکبر، عیسائیوں نے یروشلم کی، تو آج ہمارا کیا حال ہے۔ دیکھیں بس اسی بات پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ وَإِذَا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، جب ارادہ کر لینا اللہ کسی قوم کو پھر عذاب دینے کا تو نہیں بدل سکتا کوئی بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، تو اللہ کے سوا تو کوئی پھر ان کا پرسان حال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اللہ کے واسطے ہم سب اپنے آپ کو بدلے۔ ہر فرد ہے ملت کی قسمت کا ستارہ، اپنے آپ کو بدلے تاکہ ہم اللہ کے ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں پیش کر سکے کہ اللہ بس یہ ہو سکے، اس دور میں اتنا ہی کر سکے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔